الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران فاقبل على النفس فاستكمل فضائلها فاقبل على النفس فاستكمل فضائلها أنت بالنفس لا بالجسم إنسان بیا آراہ دوست خویش گیرم چرا در دام نفس خود اسیرم رئیسا لاجرم میرم روزے اگرچہ ماں بزا میں خود نہ میرم آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک عبرت کا نشان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام قراء اعظام مانسرہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے برادران اسلام پردہ میں بیٹھی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سب سے پہلے
میں اپنے میزبان مکرم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی اس عظیم الشان تقریب میں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے آنے کا حکم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قرآن حدیث دین اسلام کی محبت میں اس کثیر تعداد میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میرے بعد اکابر علماء کرام اور ثنا خوان حضرات موجود ہیں۔ میں صرف انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتا ہوں۔ حضرات علماء کرام سے ایک معذرت کے ساتھ میں اب سے کچھ عرصہ قبل عام مجمعوں میں بیٹھ کے بیان نہیں کیا کرتا تھا، لیکن پچھلے 3-4 سال سے جسمانی عوارض کی وجہ سے میرے لیے کھڑا ہو کے بیان کرنا مشکل ہے۔ میں علماء کرام کے بڑے پن سے امید رکھتا ہوں میرے اس اوپر بیٹھنے کو سوء ادب سے تعبیر نہیں فرمائیں گے اور مجھے معذور سمجھیں گے۔ اور ویسے بھی مکھی اوپر بیٹھے یا نیچے بیٹھے اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ تفصیل نہیں، اشارتاً 2-4 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے ملا کے بنایا ہے، ایک کو جسم کہا جاتا ہے، ایک کو روح کہا جاتا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری ہو رہی ہیں اور اس نے اسی مٹی میں چلا جانا ہے۔ اور روح اوپر سے آئی ہے، اس کی تمام ضرورتیں بھی اوپر سے پوری ہوں گی اور اس نے واپس بھی اوپر جانا ہے۔ یہ مضمون ایک دفعہ اسلام آباد ایک پروگرام میں تھا، وہاں پروگرام سے فارغ ہوئے، ایک نوجوان مجھے ملا اور پھر اس نے کہا آپ ابھی کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا پاکستان ٹاؤن میں ہمارے ایک شاگرد ہیں، وہ یہاں آئے ہوں گے، ان کے ساتھ وہاں جانا ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ اگر میری گاڑی میں بیٹھیں، میں بھی وہیں رہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں تو میری سعادت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، آپ تکلف نہ کریں، ہمارے پاس گاڑی موجود ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اتنے میں ہمارے وہ شاگرد بھی آ کے کہنے لگے استاد جی یہ آپ کا پوچھا کرتے تھے، لہٰذا یہ بڑے شوق سے یہاں آئے ہیں، میں اور آپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے، ساتھ ہی ہماری گاڑی لے کر آ جائیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے، وہاں سے چلے، تعارف ہوا، وہ لڑکا جاپان میں رہتا تھا، 3 بھائی اس کے جاپان میں ایک زمانے سے رہتے ہیں۔ تعارف کے بعد جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اس کی زبان سے اب آگے سنو۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کرو۔ کہتا ہے ہم جاپان میں رہتے ہیں اور جاپان میں مادی اعتبار سے اتنی ترقی ہے، ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اتنی ترقیوں کی معراج پہ اور بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے جو پاکستان والے 2050 میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس کے باوجود وہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہی تو میرا سوال ہے آپ سے۔ کہا رہنے کے مکانات، رہائش، سواریاں، ہر چیز، مارکیٹیں، ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے، دنیا کی ایک جنت سمجھ لیں، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ۔ ویڈیو نہ بناؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آڈیو ریکارڈنگ کر لیں، مجھے کس کو دکھاؤ گے آپ؟ جس کے لیے بول رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کو دکھانا مقصود نہیں۔ تو آپ ایسا کریں گے بات ادھر ادھر ہو جائے گی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اللہ اکبر،
اس نے کہا حضرت خودکشیاں ایسی ویسی نہیں ہوتی. حیرت والی بات یہ ہے خودکشیاں ایسی ویسی نہیں ہے کہ بس خودکشی کر لی ایک آدمی نے، بلکہ جیسے آپ کا یہاں جلسہ تھا، اس کا اشتہار چھپا، لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں، وہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے ٹیلی فون نمبر اور پتے لکھے ہوتے ہیں، اور یہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں لڑکے فلاں لڑکیاں فلاں جگہ میں اجتماعی خودکشی کریں گے، جس نے خودکشی کرنی ہے وہاں آ جائے. تو اب یوں دعوت دے کے بلایا جاتا ہے. میں نے کہا حکومت کی طرف سے پابندی، کہتے حکومت کس کس کو روکے گی، کیا کرے گی؟ تو میں نے کہا بہت اچھا. کہتے ہیں جی یہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ انہیں دنیا کے مادی اسباب سارے موجود ہیں. جیسے آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ حالات خراب اس لیے غربت کی وجہ سے. میرے پاس وقت نہیں، میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں وقت کے اندر اندر دو چار باتیں کہہ دوں. اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے غربت کی وجہ سے ایسا ہے، فلاں ہے فلاں. تو میں نے اس نوجوان سے کہا، یہاں بھی اس نے اعلیٰ قسم کی گاڑی رکھی ہوئی تھی، شاید ہی پاکستان میں وہ گاڑیاں 2 یا 3 کسی کے پاس ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے ملا کے بنایا ہے. ایک کو جسم کہا جاتا ہے، ایک کو روح کہا جاتا ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں. رہائش کی ضرورت ہو تب مٹی سے، خوراک کی ضرورت ہو تب مٹی سے، علاج معالجے کی ضرورت ہو تب مٹی سے، اور اگر سفر کی ضرورت ہو تب مٹی سے. یہ سارا کچھ مٹی سے بنا ہے، اور جسم بالآخر مٹی میں چلا جائے گا. اور روح اوپر سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح اوپر سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز یہ واپس اوپر جائے گی. اب جسم کو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں یہ راحت تو پہنچا سکتی ہیں، روح کو نہیں پہنچا سکتی. روح کا اطمینان چاہیے، وہ چیز لینی پڑے گی جو اوپر سے آئی ہے، جو اوپر سے اللہ نے بھیجی ہے. اس کے بغیر روح کا اطمینان نہیں ہو سکتا. جسم کے لیے تو ہم نے پلازے بھی بنا لیے، جسم کے لیے ہم نے اسپتال بھی بنا لیے، جسم کے لیے روڈ بھی بن گئے، جسم کے لیے ہوٹل بھی بن گئے. جسم کے اب کھولتا چلا جا جہاں تک کھول سکتا ہے. جتنی چیزیں تجھے دنیا میں نظر آتی ہیں یہ جسم کے لیے ہیں. روح کے مراکز بھی بتانا، یہ روح کے مراکز ہیں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. قریب میں حضرت شاہ صاحب کا دامت ویوزہم کا مدرسہ ہے، اللہ سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ایک میں دعا اکابر کے لیے ضرور کیا کرو میرے طالب علم ساتھی ہو، اس لیے کہ میں پچھلے چند سال میں جب پیچھے نگاہ کر کے دیکھتا ہوں تو اکابر بڑی تیزی سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہوگی، یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ علماء کو اٹھا کے علم کو اٹھائیں گے. یہ اکابر کا اٹھ جانا ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. ان کا وجود ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ سلامت رکھے جتنے اکابر ہیں. تو خیر میں بات سے بات نکلی، یہ روح کے مراکز ہیں. کبھی تجھے خانقاہوں کی صورت میں نظر آئیں گے، کبھی تجھے دینی مدارس کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں تجھے تبلیغی مراکز کی صورت میں نظر آئیں گے. یہ روح کے مراکز ہیں. لیکن روح کا سب سے پہلا مدرسہ جو بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، روح کی سب سے پہلی اکیڈمی، روح کے سب سے پہلا ادارہ، روح کا سب سے پہلا سکول ماں کی گود ہے. مجھے کہنے دے میں غلط کہہ گیا، 2 ہاتھ آگے جاتا. وقت اجازت نے ماں کی گود نہیں، ماں کا انتخاب ہے کہ آنے والی نسل کے لیے ہم کس ماں کا انتخاب کر رہے ہیں. عورت کی گود میں ہمارا مستقبل پل رہا ہے. حال 3 زمانے، حال مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے. اب دیکھ لے کہ ہمارا مستقبل کون سی گودوں میں پل رہا ہے. ہمیں ہمارے مستقبل کی واضح تصویر نظر آ جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. ماں پہلا ادارہ ہے. جب تک ماؤں کی آرزویں اور تمنائیں نیک ہوتی تھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے تھے. جب ماؤں کی تمنائیں بگڑ گئی، ماؤں کی آرزویں بگڑ گئی، آج گلوکار و اداکار تو پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پیدا ہونے بند ہو گئے. آج ہم بھی ولیوں پہ تھوڑے ہی راضی ہیں، ہم بھی گلوکار و اداکار چاہتے ہیں. میرا ضمیر ملامت کرے گا اگر جو بات ابھی مجھے یاد آئی میں نہ کہوں. ایک علاقے میں حویلیاں سے اس طرف، ایک علاقے میں شادی کے پروگرام میں گیا.
سادات کی بستی تھی. مجھے کہنے لگے ساتھیوں نے بتایا یہاں قریب ایک شادی ہوئی, وہاں گویہ بلایا گیا, 2 لاکھ روپیہ اس کے ساتھ طے تھا, ایک رات کا 2 لاکھ روپیہ اس کے ساتھ طے ہوا تھا. حضرت لوگوں نے جو اس پہ ویل ڈالی, 9 لاکھ روپیہ اس کو ویل دی. ایک رات میں گویے نے 11 لاکھ روپیہ کمایا ہے. میں مسلمان ہوں, میں سوال کا حق رکھتا ہوں. دن رات علماء کے پیچھے زبانیں اور اپنی کینچی کی طرح چلتی زبانیں کھولنے والوں, ہم بھی انسان ہیں, بولنے کا حق رکھتے ہیں, بولنا ہمیں بھی آتا ہے, زبانوں کو لگام دینی چاہیے. خیر میں نے پھر بیانی اسی موضوع پہ کیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ, میں نے یہاں آ کے سنا کہ ایک گویے کو ایک رات کا 11 لاکھ روپیہ ملا. مجھے بتا ایک مولوی کو مہینے کی نمازیں پڑھانے کا کتنا دیتے ہو؟ بس سب چپ. کسی نے کہا جی 10,000. میں نے کہا چل تو تھوڑے کے گیا, میں کہتا ہوں 20,000 دیتے ہو. میں سخی آدمی ہوں, تو 20,000 دیتے ہو. کتنے کا؟ مہینے کی نمازیں پڑھانے کا, بچے پڑھانے کا, تیرے ایمان کی اور روح کی حفاظت کرنے کا. تو ہم 20,000 دیتے ہو. گویے کو ایک رات کا کتنا دیتے ہو؟ 11 لاکھ. مجھے بتا یہ نسل جو اس گویے کو دیکھے گی, جو ایک مولوی کو دیکھے گی, تو بتانا یہ کل کو گویے بنے گے یا یہ مولوی بنے گے. آج ہمارا پہلے ذہن مادیات کی طرف موڑ کے اس طرح بنایا گیا. بہرحال بات سے بات نکلی تو اللہ اکبر. بات توجہ کرنا, مہمان آتے رہیں گے, آپ توجہ میری طرف رکھیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بس میرا وقت تھوڑا رہ گیا تو بات کہہ رہا تھا ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے. اس پہ چلتے چلتے تجھے ایک بات سنا دوں اور بہت ساروں کو ایک پیغام بھی دے دوں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ, نام سنا ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے. اب ماں تھوڑی سی عمر بڑھ گئی, 4-5 سال کو پہنچے. ماں کو فکر ہوئی گلی محلے کے اوباشوں کے ساتھ جائے گا, ملے گا کہیں بیٹا خراب نہ ہو جائے. اس کا باپ اسے اللہ کا ولی بنانا چاہتا تھا, ماں بھی چاہتی تھی میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے. اب یہ خواہش ماں کی بھی تھی, باپ کی بھی یہی خواہش تھی. اب ایک سے مشورہ, دوسرے سے مشورہ. اب بچے کو ادارے میں کسی میں داخل کیا جائے, جیسے ہم پوچھتے ہیں کڑا سکول اچھے کڑی جی داخل کرا, کہاں پہ بچے کو لے کے جائیں, تو وہاں بھی اب اس نے مشورہ لوگوں سے کیا. ہم تو 3 سال کا ہوتا نہیں, علی جی پرے گروپ میں لگا دو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے اب اسے بسم اللہ کرا. اب ابتدا تو یہاں سے ہوگی. ہم معصوم بچوں کو وہ بستہ ہم نہیں اٹھا سکتے جو ان کے کندھے پہ لادا ہوتا ہے. بہرحال باتیں تو بہت تھی, اختصار کروں. ماں نے کسی نے بتایا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس لے جا. ولی تو ولی کے پاس جا کے بنے گا نا, جس کے پاس مرغ کھانا ہے تو مرغ والے سے یاری لگا, کباب کھانا ہے تو کباب والے سے یاری لگا. اب ولی تو اللہ کے ولی کے پاس جا کے بنے گا. اب وہاں سے ماں لے کے گئی. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کو استاد جی سے کہا یتیم بچہ ہے, چھٹی نہ دینا. اختصاراً کہہ دوں چھٹی نہ دینا. اس کا خامن میرا خامن, اس کا باپ اسے اللہ کا ولی بنانا چاہتا تھا. میری خواہش بھی یہ ہے یہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے. استاد جی نے کہا بہت اچھا, داخل کر لیا. ماں چلی گئی. بچے نے 3 دن گزارے. 3 دن گزارنے کے بعد استاد جی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا استاد جی مجھے چھٹی چاہیے, مجھے میری ماں یاد آتی ہے. استاد جی نے کہا چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے. میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگا, اللہ نے دل میں بات ڈالی. استاد جی نے کہا بیٹا آج تجھے رات کو سبق دیتا ہوں, یہ سبق یاد کر, صبح کو آ کے سنا دینا, تجھے 3 دن کی چھٹی دوں گا. بچے نے کہا بہت اچھا جی استاد جی دیجئے. واقعے میں نے نہیں پڑھا کتنا سبق دیا, کیا دیا, میرا ذوق کہتا ہے. استاد جی نے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक पूरी सूरह बकरा दे दी। अब बच्चा खुशी खुशी चला गया, कुरान खोल के देखा तो ये तो बहुत ज्यादा सबक है, मुझे तो याद होना नहीं। कुरान को बंद किया, हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे उस्ताजी ने सबक ज्यादा दे दिया, मुझे ये सबक याद होना नहीं है। और तुझे पता है रब्बा, मैं रातों को सारे सोते हैं, मैं चुप चुप के अपनी माँ को याद करके रोता हूँ। दुनिया कहती है मौलवी बनना बड़ा आसान है, और दुनिया वालों तुम क्या जानो कि ये मौलवी बनना इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ लिया। आज मौलवी नौजवान आलिम दीन रात को तैयारी करके दरस के लिए कि सुबह अवामुन्नास को कुरान का दरस दूंगा, एक जुबान से हम कहते हैं अल्लाह के कुरान से पढ़कर कोई भी नहीं है। सुबह भागने वालों में भी सबसे पहले हम होते हैं। अब कहते हो छोड़ जनिया कौन सुनसी, ये भी नौजवान आलिम दीन है, इसके भी घर में जवान बीवी है, इसका भी दिल चाहता है बीवी के पहलू में लेटने को, लेकिन ये अपने जज्बात की कुर्बानी देकर रात को तुम्हारे लिए दरस तैयार करता है। दुनिया सुबह ताने दे के निकल जाती है। खैर बातें बहुत है, मैं इख्तिसार करूं। अब दुआ की इस हालत में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की आंख लग गई, सो गए। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उस्ताजी से कहा याद तो अल्लाह ने कराना है ना, अपनी स्वाबदीद तो नहीं है, ये अपने जोर की बातें तो नहीं है। बस उस्ताजी से कहा उस्ताजी सबक सुनाऊं? उस्ताजी ने कहा बेटा याद हो गया? जी याद हो गया। बच्चा आके शुरू हुआ, सबक सुनाना शुरू किया। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, सदकल्लाहुल अज़ीम। उस्ताजी ने कहा बहुत अच्छा बेटा, समझ गए मामूली बच्चा नहीं है, जाओ बेटा जाओ, 3 दिन की छुट्टी है। अब सोच तसव्वुर में ला, वो बाप और माँ तसव्वुर में लाए जिसके 4-5 साल का बच्चा हो, जिगर का टुकड़ा हो, जिस्म का हिस्सा हो, अब वो बच्चा जुदा हो, क्या गुजरती है माँ बाप पे। अब खैर बच्चा रास्ते में खुशी के साथ जाने लगा, अटकेलियां करता, कूदता, नाचता जा रहा है। जाते जाते कि मैं जाऊंगा, माँ की आंखों पे यूं हाथ रखूंगा, रास्ते में ख्याली पुलाव पक रहे हैं, चलते माँ मुझे ये खिलाएगी वो खिलाएगी। जब दरवाजे पे पहुंच के दस्तक देता है, अंदर से माँ पूछती है कौन? कहा अम्मा मैं बायजीद। माँ ने कहा कौन बायजीद? कहा अम्मा तेरा बेटा बायजीद आया है। कहा मेरा कोई बेटा बायजीद नहीं है, मेरा बेटा अल्लाह का वली बनने गया है। तुम कहते हो कि बहुत आसान है मौलवी बनना, ये अपने माँ बाप को छोड़ के, अजीजों रिश्तेदारों को छोड़ के, और नरम और गरम हर चीज मौसम और हालात से करके फिर तुम्हारे ताने भी सहते रहे, तुम्हारी बातें भी सहते रहे। दुनिया वालों ऐन उलमा के तबके को इतनी गालियां दो जितना कल अपने ऊपर अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकते हो। अगर ताकत है बर्दाश्त करने की, पहले भी तुम्हारी गालियों ने इस मुल्क को पता नहीं कहां से। कल नौजवान मेरे पास आया, एक ख्वाब बयान किया। मैं ना ख्वाब बयान करता हूँ ना कुछ बात कहता हूँ, लेकिन उसकी ताबीर बड़ी भयानक है, उसकी ताबीर बड़ी भयानक है। मेरे मुंह में खाक पड़े, या अल्लाह हमारी हिफाजत करना, इस मुल्क की भी हिफाजत करना, वरना तुम जमीनों पे तदबीरें कर रहे हो, पता नहीं अर्शों वाला मालिक वहां पे क्या तदबीरें बन रही है। जो मर्जी करते रहो, इंजाम से गाफिल ना होना, एक दिन हम सब ने जाना है। माँ ने कहा मेरा कोई बेटा बायजीद नहीं है। माँ ने दरवाजा न खोला, बेटा सुबह से जोर हो गई, न खोला दरवाजा, रोते हुए वापस आया। सारे रास्ते में जो खुशी के साथ आया था, रोते हुए वापस असर को जाके पहुंचा मदरसे में। उस्ताजी की निगाह पड़ी, उस्ताद का दिल दहल गया, समझे कि माँ कहीं मर गई इसकी। खैर बच्चे को बुलाया, बेटा बायजीद लाओ, सीने से लगाया, फिर उसको थपकी दी और फिर कहा बेटा खैर तो है, तेरी अम्मा ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस्ताजी आज के बाद मुझे कभी छुट्टी न देना, मैं रोता रहूं, मुझे छुट्टी न देना, और मुझे उस तरह बना दे जैसे मेरी माँ चाहती है। उस्ताजी ने कहा बहुत अच्छा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने सालों में बदले।
آسان نہیں دنیا والوں، آسان نہیں دنیا والوں۔ سال 1 2 نہیں 4 نہیں، 16 سال ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے ماں کو نہیں دیکھا۔ 16 سال کے بعد صبح تہجد کے وقت استاجی تہجد پڑھ کے لیٹ گئے، سنت کے مطابق میرے تیرے لیے نہیں ہے، مجھے تجھے اللہ اگر جگا دے پھر نہ سونا، پھر اٹھیں گے تو سورج نکلا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ حضور کی سنت پہ عمل کے مطابق تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹے، حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بایزید کے سر پہ اپنی پگڑی رکھ کے امت کی رشد و ہدایت کے لیے روانہ کر دو۔ اب انہوں نے کہا بہت اچھا، بیدار ہوئے، آئے بایزید تہجد میں کھڑے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، استاجی پیچھے بیٹھے، بیٹا بایزید، استاجی آپ دوڑ کے آئے، اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی اور کہا بیٹا جاؤ، آج تم اس طرح بن گئے جیسے تمہاری ماں چاہتی تھی۔ وہاں سے نکلے، اب آ کے دروازے پہ دستک کی ضرورت نہیں تھی، ماں دروازہ کھول کے اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تو بات سے بات نکلی، جب تک ماں کی آرزویں اور تمنائیں درست تھی اس وقت تک امت کو اللہ کے ولی ملتے تھے۔ جب سے ماں نے انڈیا کے گائے کا پیشاب پینے والوں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، اس کے بعد گلوکار و اداکار تو ملتے ہیں لیکن اللہ کے ولی ملنا مشکل ہو گئے۔ یا خادم الجسم کم تسال خدمتی، اے خدمت جسم کی کرنے والے کب تک جسم کی خدمت کرتا رہے گا، کب تک اس جسم کی خدمت ہوگی۔ یا خادم الجسم کم تسال خدمتی اتطلب الربح مما فیہ خسران، کیا تو اس سے فائدہ حاصل طلب کرنا چاہ رہا ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ شعر سارے، یہ عربی بھی فارسی بھی آپ کا میری طرف ادھار، یہ سارا مجموعات کرے، آج کے بعد نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ گانا باجا تبلا سرنگی بند، گانا باجا تبلا سرنگی بند، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس ملک میں جنگ ہوتی ہے وہاں امن ہو سکتا ہے؟ یہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اے اللہ رسول کے ساتھ جنگ، تمہ لائد فلانا اسی تہیاں کر چڑسی۔ سنو، بایزید بغدادی بھی، جنید بغدادی بھی آ جائے، جب تک یہی کرتوت ہمارے رہے، فلمیں ڈرامے، سود اور زیادتی اور ظلم باقی رہا، اس وقت تک جی ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلی والدین کی نافرمانی کی، آج ہی جا کے معافی مانگو، اور اللہ اکبر، اپنے چہروں کو محمد عربی جیسا بناؤ۔ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا نہیں تھا۔ اجازت ہو تو میں بہنوں کو اور بھائیوں کو ایک نظمیہ پیغام دے دوں، اجازت؟ وقت میرا پورا ہے جی، بالکل 35 منٹ پورے ہو گئے، اجازت؟ سبق الٹا پڑھایا جا رہا ہے ماں بہنوں کو، سبق الٹا پڑھایا جا رہا ہے ماں بہنوں کو، مسلسل ورغلایا جا رہا ہے ماں بہنوں کو۔ یہ کیسا ظلم ہے آزادی نسواں کے پردے میں، یہ کیسا ظلم ہے آزادی نسواں کے پردے میں، سرے بازار لایا جا رہا ہے ماں بہنوں کو، دکھایا جا رہا ہے باغ سبز ان کو بہر صورت، دکھایا جا رہا ہے باغ سبز ان کو بہر صورت، فقط احمق بنایا جا رہا ہے ماں بہنوں کو۔ آج تک امریکہ کی صدر کوئی عورت نہیں بنی ہے تو مجھے آ کے بتا دو، بنی ہے کوئی؟ آج تک کوئی نہیں۔ ہاں لمے لمے ٹریلے ضرور عورتیں چلاتی ہیں، اتنے تنہا عورت بائی ویلر ٹریلے چلا رہی ہے، اور وہ راستوں میں کھڑی بھی ہوتی ہے، ہوٹلوں پہ بھی ٹھہرتی ہے، اور ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ راستے میں کیا ہوتا ہوگا یہ میں اور تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی حقیقت آپ اور میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ سانپ کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے بڑا منقش نظر آ رہا ہے، اوپر
اوپر سے بڑا منقش ہے لیکن اندر میں زار بھرا ہوا ہے. دکھایا جا رہا ہے باغ سبز ان کو بہر صورت, فقط احمق بنایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. ہٹا برقع گری چادر گلے پر رہ گئی پٹی, ہٹا برقع گری چادر گلے پر رہ گئی پٹی, کہ سولی پر چڑھایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. جو کل مستور تھی گھر میں ہے اب بازار میں عریاں. میں 80 سال 70 سال 50 سال والوں سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ بہن نے بھائی کے سامنے گھر میں سر ننگا کیا ہو؟ یہ پچھلے چند سالوں سے ہم کچھ عجیب تماشے دیکھ رہے ہیں. جی کسی باپ کے سامنے بیٹی نے کبھی ننگے سر آئی ہو؟ بازار جانا تو دور کی بات. جو کل مستور تھی گھر میں ہے اب بازار میں عریاں, فقط ماڈل بنایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. ترقی کیا اسی کا نام ہے قوم کے بیٹوں, ترقی کیا اسی کا نام ہے قوم کے بیٹوں, کہ تھیٹر پر نچایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. آئے کوئی ماں کلال میں اس سے پوچھتا ہوں, تھوڑی بہن نچے سٹیج تے تو کو کیجی لگ دی ہے؟ جی برداشت کوئی کر سکتا ہے؟ چھوڑو, اور تو کوئی نہیں اس مجمع میں کوئی کسی کو یہ برداشت ہے. میں تو برداشت نہیں کر سکتا. آپ میں سے کسی کو برداشت ہوگا کہ اس کی بہن ناچے؟ تو مومن تو اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند ہو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند ہو. ان بڑوں بڑوں کو اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور مسلمانوں کی بچیوں کے لیے کچھ اور پسند ہے. تو بزبان نبوت یہ مومن ہے کہ منافق؟ مومن کی پہچان یہ جو اپنے لیے پسند وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند ہو. ترقی کیا اسی کا نام ہے قوم کے بیٹوں, کہ تھیٹر پر نچایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. چڑھایا جا رہا ہے ان کو فیشن کی بلندی پر, چڑھایا جا رہا ہے ان کو فیشن کی بلندی پر, سو پستی میں گرایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو. سبق الٹا پڑھایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو, مسلسل برگلایا جا رہا ہے ماؤں بہنوں کو.